خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا۔ وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم يا عباد الله بالدعاء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اور فرمان پیش کیے۔ بہت ہی عظیم اور قیمتی سبق بیان فرمایا ہے اس میں۔ یہ بات طے شدہ اور پکی ہے کہ انسان ہر وقت اور ہر آن اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ہم کسی لمحے، کسی منٹ، کسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، لہذا بندہ دنیا کے اندر بہت سی مرتبہ بلکہ اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی تکلیف میں، کوئی مصیبت میں، کوئی حاجت میں ڈوبا ہوا ہوتا۔ کبھی اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو انسان کسی دوسرے انسان کے پاس میں لے کر جاتا، لیکن بہت سی مرتبہ دیکھا کہ مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایسا جواب ملتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ذات ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس کے سامنے اپنی بات کو پیش کی جائے
تو پھر کبھی مایوسی ہاتھ نہیں آتی، کبھی مایوسی ہاتھ نہیں آتی، ضرور ضرور ہمارا اپنا مانگا ہوا ملتا ہے، یا تو کبھی مانگنے سے الگ جو چیز مناسب ہوتی ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ ذات اللہ کی ذات، اور ایسی ذات ہے کہ جس نے اپنے پاس مانگنے کے لیے انسان کو ترغیب دی، جوش دلایا، فکر دلائی، تعلیم دی۔ اگر نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا معاملہ الٹا ہے کہ مانگ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمن نے بڑی حکمت اور کام کی بات کہی کہ اگر مالداروں کو اپنے سے دور بھگانا ہے، مالداروں سے کٹ کے اور ہٹ کے رہنا ہے، تو قرضہ مانگ لو، کچھ ان سے مدد مانگ لو، پھر دیکھنا آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے دوسری مرتبہ، چاہے کتنے لمبے چوڑے وعدے کر دیے ہوں، اگر وہ گھر میں بھی ہوں گے تو شاید پچھلے دروازے سے نکل کر بچوں کے لے کے ابا بھی باہر گئے۔ مالداروں سے مانگ لو تو بھاگ جائیں گے، اور غریبوں کو دور کرنا ہے تو قرضہ اور ادھار دے دو کچھ، پھر دیکھو حال کیا ہوگا۔ وہ آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے کہ ابھی یہ سوال کرے گا بھائی ادھار لیا تھا وہ دے دے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمن بڑے پتے کی اور کام کی باتیں کیا کرتے، تو دنیا والوں کا معاملہ الٹا ہے، مانگ لو تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ ترغیب دلائی، جوش دلایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا۔ میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میرا پتہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کہاں ملوں گا، کہاں ہوں۔ ان کو بتلا دو کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہے؟ ہمارے دل کی جو رگ ہے، جو خون پہنچانے والی مین رگ ہے، شہ رگ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس تصویر یار گردن جھکا لی، دیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے، بندہ جدھر نظر کرے گا ادھر اللہ تعالیٰ اس کو نظر آئے گا۔ اللہ بہت زیادہ قریب ہے، اسی لیے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے اس زمین پر ابو جہل سے بھی زیادہ بڑا ظالم کوئی ہوا ہے؟ اس سے بڑا کافر کوئی ہوا ہے؟ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ایسے شخص نے بھی جب مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قبول کر لی، چاہے وہ اپنے حق میں دعا سمجھ رہا تھا لیکن اصل وہ بد دعا تھی۔ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کہا محمد اگر حق پر ہے، دین اسلام اگر حق پر ہے، قرآن حق پر ہے، تو پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، ابھی ائتنا بعذاب الیم، یا تو کوئی دردناک عذاب ہمارے اوپر نازل کر دے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں، دعائیں اپنے حق میں کر رہا، لیکن وہ بد دعا ثابت ہوئی اور قبول کر لیا اللہ تعالیٰ۔ اور شیطان سے زیادہ ملعون تو دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی، سب سے زیادہ ملعون
لیکن اس نے بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے اس کو بھی دیا. حالانکہ اللہ نے جب کہا کہ سجدہ کرو لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا. ابا واستکبر، انکار بھی کر دیا، تکبر کر لیا، منہ موڑا، میں نہیں کروں گا. انا خیر من، میں یہ آدم سے تو بہتر ہوں. خلقتنی من طین وخلقتہ من نار. ہاں خلقتنی من، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. میں بڑا ہوں، میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تکبر کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کہنے لگا فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت تک دنیا میں یا ایک معین وقت تک دنیا میں رہنے کی اجازت دے دے، میں رہوں دنیا میں، مجھے دے اتنا پاور قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا جی ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، جا رہے الی وقت المعلوم، ایک معین وقت تک رہنے کی اجازت دیں گے. اب کرے گا کیا وہ؟ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں. جی چوری اوپر سے سینہ دوری، مانگتا بھی ہے تو کیا مانگتا؟ اللہ کا جا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو بہکانے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ سن لے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے اپنے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرا کوئی زور ان پر نہیں چلے گا. جا اللہ تعالیٰ کا جا. اس نے بھی کہا ہے شیطان نے کہ جو تیرے بندے میں ان کا تو کچھ نہیں کر سکوں گا، میں بہکاؤں گا. کہاں سے آؤں گا، کیسے بہکاؤں گا؟ طریقہ بھی بتلا دیا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں آؤں گا، سامنے سے اٹیک کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے بائیں سے، میں تیری عبادت کرنے نہیں دوں گا، اس کے اندر ان کو وساوس ڈال دوں گا. یہ شیطان کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں صراط مستقیم سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، شراب کے اڈے پر نہیں، جوئے کا اڈا نہیں کہا. اس نے غلط جگہ پر بیٹھنے کا نہیں کہا. اٹیک کرنے کے لیے کیا کہا؟ سیدھے راستے پر. قرآن کی تعلیم ہوگی، میں تمہارے دلوں میں برائی ڈالوں گا. حدیث کی تعلیم ہوگی، میں قرآن والوں کو بہکاؤں گا، میں سنت والوں کو بہکاؤں گا. پھلدار درختوں کے اوپر پتھر آتے ہیں، وہاں کو بہکے ہوئے پڑے، ان کو بہکانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا طالب علم بھی آ کر کہہ دیتا استاد من نہیں لگتا. نہیں، اللہ ناراض ہو گئے بیٹا توبہ کر لے. اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ہٹا دے رہے ہیں تمہیں. تمہاری کچھ کرتوت یا کچھ حرکتیں، کچھ اعمال اس قسم کے کہ اللہ ناراض ہو کر تعلیم کا سلسلہ منقطع کروائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان نے جب اپنی درخواست رکھ دی، اللہ نے قبول کر لی. ابو جہل اور کافر نے، ملعون نے دعا مانگ لی، اللہ نے اس کی قبول کر لی. ایک ایمان والا جب دعا مانگے گا تو اللہ رد کر دے گا. کتنا بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھا لے گا، اللہ تانا نہیں دیں گے کہ تو یہ گناہ کر کے آیا ہے، میں تیری دعا نہیں سنوں گا. سنتے اللہ تعالیٰ ضرور سنتے. کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے. مانگو تو کیسی مانگو؟ کہا ادعو ربکم تضرعا وخفیا. آداب بتلائے اندر، پکارو تم اپنے رب کو چپکے عاجزی کے ساتھ، چلا کرنے، زور سے نہیں مانگنا. قرآن کہہ رہا تضرعا وخفیا، دو لفظ استعمال کیے ہیں، عربی کے دو لفظ ہیں. تضرع عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. خفیہ دھیرے چپکے
دعا اصل آہستہ کی ہے، اصل دھیرے کی ہے، نہ کہ زور کی ہے۔ یہ قبول ہونے میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، دھیرے دھیرے مانگی ہوئی دعا۔ ہمارا بھی معاملہ الٹا ہے کہ ہم لوگوں کو تو کان ہی تھے، زور کے عادی بن گئے، امام کو بھی مجبور کرتے ہیں امام صاحب زور سے مانگو نہیں تو جاؤ۔ ارے امام کو کیا چاہیے اور آپ کو کیا چاہیے کیا معلوم؟ امام کچھ مانگتا ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں کیا مانگا، پیچھے آمین 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 کہتے ہو۔ ہاں اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ اب جو نہیں چاہیے تھا اس پر بھی آمین کہہ دیا، گئی بھینس پانی میں۔ اس لیے امام کو اپنی مانگنے دو، ہمیں اپنی مانگنا ہے۔ یہ ضروری تو ہے کہ عربی میں مانگو، اپنی اردو میں مانگ لو، بنگالی میں مانگو، بہار جو زبان میں مانگتے ہو، گجراتی ہو، ہندی ہو، اللہ کو سب سنتا۔ اور بیک وقت سارے لوگ پکارنے لگ جائے، وہ ذات ہے کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، وہ ذات ہے کہ کسی کی پکار چاروں طرف سے ٹکراتی ہو اور وہ کہتا بھائی سب چپ رہو ایک کی سنوں گا، نہیں، بیک وقت ساری دنیا میں مانگی جا رہی اور وہ اللہ سنتا۔ وہ ایسی ذات ہے پروردگار عالم کی۔ لیکن مانگنے کے وقت کچھ آداب بھی ہے۔ پہلے تو یہ بھی کہا نہیں مانگنے والوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ سنا ہے دنیا میں کہیں کہ مانگو تو ناراض ہو جائے، نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے کہ مانگتا نہیں ہے مجھ سے۔ فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم اور محترم عبادت کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ مکرم اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ فرمایا ترمذی شریف کی روایت ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ وہ لوگوں سنو، تحقیق کے دعا مانگنا فائدہ دیتا ہے اس مصیبت کے مقابلے میں جو نازل ہو گئی ہے، جو اتر چکی ہے، دنیا میں آ گئی ہے، وہ بھی دور ہو سکتی ہے دعاؤں سے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جو آفت بلا ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، کبھی آئندہ چاند سے نازل ہونے کے، آنے کے، اترنے کے، اس کے بھی دعا مانگو اللہ سے کہ اے اللہ آئندہ بھی آفت بلاؤں سے بچانا۔ تو جو بلا نازل نہیں ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے دعا، اتنا مؤثر علاج ہے۔ پھر فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، او بندو تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ کے بندو ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، دعا کی عادت ڈال۔ ہاں قبولیت کے لیے کچھ آداب، کچھ مقام، کچھ جگہ ہوتی ہے، اوقات بھی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت بتایا ہے، کون سے وقت میں، ویسے تو 24 گھنٹے میں جب مانگنا چاہو تب مل جائے گی، لیکن کچھ اوقات، کچھ وقت ایسے ہیں کہ اس میں اسپیشل آفر ہوتی ہے، فوری طور پر ایک دم تیزی سے قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی وہ جگہ۔ کون سی ہے وہ جگہ؟ حرمین شریفین ہے، حج کی جتنی جگہ ہے، صفا مروہ ہے، یہ ساری جگہ تو ہے ہی ہے، اپنی مسجد بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مسجد میں بھی حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مستجابۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ، فرض نمازوں کے بعد مانگی ہوئی دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج بڑا عجیب ہے، دیر سے آنا اور جلدی سے بھاگنا۔ ہاں امام صاحب نہیں بھاگ سکتا سلام پھرا کے، امام صاحب جو بیچارہ غلطی سے کھڑا بڑا ہو گیا کہ آج کام ہے، بیگم صاحبہ نے کچھ آفر کی ہے، جلدی جانا ہے، الامان والحفیظ،
متولی اور محلے والے سب اٹینشن، امام صاحب بھاگ گئے جلدی، دعا بھی نہیں، آپ بھاگ جاؤ چل جائے گا، امام نہیں بھاگنا چاہیے۔ حالانکہ امام کی ذمہ داری السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نمٹ گیا معاملہ، ہو جا سکتا ہے۔ لیکن وہ امام سنت تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اب اس کو اپنی مانگنے دو، انتظار مت کرو کہ امام صاحب ہاتھ اٹھاوے تو ہی ہم ہاتھ اٹھائیں گے، نہیں، امام صاحب تسبیح میں، ذکر میں، اپنا ذکر ختم ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اپنا ختم ہو گیا، ہم اپنی مانگنا شروع کر دیں۔ مانگو اردو میں مانگو، پال والو اپنی زبان میں مانگو، دیش زبان میں مانگو، اللہ سب جانے۔ اللہ نے ایسے پیغمبر بنائے کہ جو پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے، اتنی طاقت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ جاؤ نا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، کہ داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے، تلاوت کرتے، تو پھر یہ ہے کہ پرندے اور پہاڑ بھی ساتھ کرنے لگتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سے تو پرندے بات بھی کرتے ہیں۔ وہ ہدہد کا قصہ بہت مشہور ہے، لیکن ابھی وہ سنانے جاؤ کافی وقت نکل جائے گا۔ پرندہ بھی آیا، اس نے بھی بات کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، وہ جناتوں سے بھی بات کرتے تھے۔ اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ جس نے ایسے انبیاء بھی بنائے کہ جنہوں نے پرندوں کی بولی اور سیکھی اور ان کے ساتھ بات چیت کی، اللہ نے سکھائی۔ جب اللہ یہ کر سکتا ہے کہ بندوں کو دوسروں کی بولی سمجھنے کی طاقت دیتا ہے، تو کیا وہ اللہ نہیں سمجھے گا؟ ارے بھئی، ہمارے یہاں ٹرانسلیٹ نام کا ایپلیکیشن آتا ہے نا آپ کے موبائل میں، آج کل تو گجراتی بول دو انگریزی میں آ جائے گا، اردو چاہیے تو اردو میں آ جائے گا، اس کا انگریزی کیا ہے، فوراً کچھ لوگ تو نکالا ٹپ ٹپ کیا، اس کا معنی یہ ہے۔ جب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا موبائل، حضرت گوگل، یہ گوگل سمجھتا ہے ساری لینگویج، تو گوگل جس نے بنایا، کس نے بنایا؟ ایک انسان نے۔ اس انسان کو طاقت کس نے دی؟ قوت کس نے دی؟ کس نے بنایا اس انسان کے ایسے بھیجے کو؟ اللہ بنانے والے، تو کیا اللہ نہیں سمجھیں گے؟ اللہ ضرور سمجھ جاتے ہیں۔ گوگل پہ الٹا بھی ٹائپ کرو تو کم بخت سیدھا بتاتا ہے، لیکن گوگل ہے۔ کبھی کبھی میپ اور راستے میں جاتے سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو کم بخت کبھی گلیوں میں ڈال دیتا ہے۔ سفر کے اندر یہ دیکھنے میں آیا کہ کبھی تو ایسے راستے پر ایک مرتبہ مجھے بھی ایسا واسطہ پڑ چکا ہے، ایسے ہائی وے پہ ایسی جگہ پہ ڈال دیا 3-4 گھنٹے تک پانی کی بوتل بھی نہیں مل پائی۔ میں نے کہا یہ حضرت گوگل ہے۔ اور کبھی تو سامنے نہر اور ندی اور کہتے ہیں تیرا راستہ یہ ہے۔ میپ کے اوپر جب گوگل پہ ڈالا ٹائپ کیا وہاں جانا ہے، لے گئے سامنے ندی، کہتا یہ تیرا راستہ ہے، یعنی ڈوب جاؤں کیا؟ یعنی سیدھے کو الٹا بھی کرتا اور الٹے کو سیدھا بھی کر دیتا ہے۔ جب یہ اتنی طاقت رکھ رہا ہے تو میرا رب کیسا قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں مانگ لو وہ اللہ رب العزت ضرور بالضرور قبول کرتے۔ تو ٹائم کا بھی خیال، میری بات یہاں سے چل رہی تھی کہ بعد الصلاۃ المکتوبۃ، نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا، اذان اور اقامت، یہ دو کے درمیان کا جو ٹائم ہے یہ بھی بہت مستجاب اور مقبول ٹائم ہے۔ یہاں پر بھی تم اگر جو دعا مانگ لو گے، سنت پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ جمعہ کے دن پورے 24 گھنٹے میں، یعنی کل جمعرات جو تھی اس کی مغرب سے لے کر آج مغرب تک 24 گھنٹے میں ایک مقبولیت کی گھڑی ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کب ہے؟ علماء کے بہت سے اقوال اور بہت سی باتیں، لیکن زیادہ تر یہ بات ملتی ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، قبیل المغرب، مغرب سے کچھ تھوڑی دیر پہلے کا وقت بہت مقبول ہے، مستجاب ہے۔ وقت کا بھی خیال کرو، چیزیں ہمیشہ ہر سال دکانوں پہ ملتی رہتی ہے، لیکن تہوار آتے ہیں تو اسپیشل آفر ہوتی ہے نا،
ہاں تو یہ اوقات میں اسپیشل آفر ہے باری تعالیٰ کی طرف سے، آؤ قبول کر لوں گا۔ اسی طریقے سے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی ان کو اسپیشیالٹی دے دی ہے کہ بھئی تم جب مانگو گے میں قبول کر لوں گا۔ مثال کے طور پر مریض، بیمار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو، بیمار کی دعا فرشتے کی دعا کے معنی، یا بیمار جب دعا کرتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ بیمار ایک تو وہ ہے جو پلنگ اور کھاٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور ایک وہ بیمار ہے جو کوئی بیماری زندگی بھر لگی پڑی ہے، اس کو کوئی بھی ہو مریض، کسی بھی قسم کا مریض ہو، حدیث میں عام الفاظ ہے، دعا مانگو باری تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے وہ مظلوم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کی قبولیت اور مظلوم بندے کی آہ دونوں میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ادھر سے نکلی ادھر قبول ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کے لوگوں، اس سے زیادہ ہماری مظلومیت کا کیا اور کوئی مظلومیت کا انتظار ہے؟ اس وقت ہمارے پورے ملک میں پورے حالات کیسے بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں دیکھیے کیسے حالات ہیں۔ آپ اپنی اسلامی تشخصات اور پہچانات کے ساتھ کتنے علاقے ہیں کہ ادھر جا نہیں سکتے، آپ کو ایک سفر کے دوران بھی ایک ڈر لگا رہتا ہے، کس طریقے سے مخالفین کی طرف سے کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں۔ امام صاحب تو قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس دعا مانگنے کی فرصت نہیں۔ اپنے رب سے شکایت تو کرو، اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے کہو تو صحیح، اللہ ضرور ضرور قبول کرنا۔ حالات کتنے، کون سے وقت کا ہم کو انتظار ہے؟ ہم ابھی بھی دعاؤں میں نہیں بیٹھیں گے۔ سلاح المومن، دعا تو مسلمانوں کا ہتھیار ہے، ہماری حفاظت کے لیے سب سے بہترین چیز اگر کوئی چیز ہے تو دعا ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی منسٹر کے اوپر اعتماد، کسی سیکورٹی دستے کے اوپر ہم کو یقین، ہمارے اپنے کیے ہوئے مادی اسباب کے اوپر اعتماد، لیکن اللہ سے مانگنے پر ہمیں اعتماد نہیں آیا۔ اگر اب بھی نہ مانگے، یہ جو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے عام طور پر قنوت نازلہ، یہ وہی تو ہے، اس میں بھی ہم تو آمین بھی نہیں کہتے۔ فجر کی نماز میں دیکھا قنوت نازلہ پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، جہاں امام رکے وہاں پر آمین بولا کرو۔ اب نیند کا غلبہ ایسا کہ وہ بھی مرے پڑے ہیں، وہاں بھی آمین بھی نہیں نکلتا ہماری۔ تو مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، بد دعا مت ڈالو اپنی اولاد پر، مت ڈالو بد دعا۔ حضرت محمد اللہ صاحب آپ ہی کی تو پال کا سپوت، راندیری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ، پال نے کتنا بڑا بیٹا جنم دیا تھا۔ جامعہ حسینیہ میں برسوں بخاری شریف پڑھائی، یہ شرط حاصل ہے حضرت کو۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جامعہ حسینیہ میں بیان فرما رہے تھے حضرت محمد اللہ صاحب، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے دھیرے دھیرے، حالانکہ تیز چلتے تھے، لیکن جب حضرت مولانا کا بیان سنا تو ٹھہرتے ٹھہرتے جا رہے اور فرما رہے میرا احمد اللہ بیان کر رہا ہے۔ کسی نے جا کر اطلاع دے دی کہ حضرت مدنی آ گئے، حضرت نے بیان ختم کری، حضرت ناراض ہو گئے کہ کس نے جا کر کہہ دیا۔ مدنی آپ کے بیان کو سن، محمد اللہ صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ، یا آپ کہیں گے تو راندیری صاحب تو راندیری کہہ رہا ہے، نہیں، پال والوں کا معاملہ ہے۔ ہاں، اتنا بڑا آدمی تھا، بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اور عام زبان کے اندر حل کر دیا۔
رمضان کی مثال سمجھائی تھی کہ رمضان میں نیکیوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، ایک فرض ادا کرو تو 70 اور یہ اور وہ. حضرت نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ بھئی سمجھو کہ گورنمنٹ اعلان کر دے کہ لوکھنڈ کی جو کڑیاں ہیں نا ہم اس کو سونے کے دام دیں گے، بتلاؤ کیا کرو گے؟ کہا گھر کی پوری کھڑکیوں کی کڑیاں نکال کے لے جاؤ گے تم لوگ کہ آج تو لے جاؤ لوکھنڈ سونے کے بھاؤ، کل جب آ جائے گا پیسہ تو پھر نبی ڈلوا دیں گے، آئیے نکال کے سلائیڈنگ ڈلوا دیں گے. تو کیسے سمجھا؟ کہا لیکن دیکھو ہم دنیا میں اگر اعلان ہو تو ہم کیسے خوش ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ اللہ اعلان کر رہے ہیں پھر بھی ہم نہیں. حضرت محمد اللہ صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ دعاؤں کے متعلق یا دین کی باتیں ایسی آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا، مریض کی دعا، مظلوم کی دعا. تو میں حضرت کا واقعہ سنا رہا تھا کہ کسی جگہ پر کوئی عورت روزانہ اپنے بیٹے کو کوستی تھی، تیری میت پڑے، تیری میت پڑے. جیسے ہمارے عام طور پر عادت ہی ہے، ہاں مائیں گھر تم مرے ایسی بددعائیں دیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، قبول ہو جائے، ہاں پھر روتے پھریں گے. حضرت نے دیکھا کہ دن وہ مر ہی گیا، کچھ ہوا ایکسیڈنٹلی. اب جب لاش آئی تو ماں رونے لگی. حضرت نے فرمایا کائی کو روتی ہے؟ روزانہ تو کہتی تھی میت پڑے میت پڑے، مر گیا لے. یہ تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مت دیا کرو. تم کہتے بہت ستاتا ہے، بہت یہ کرتا ہے، تو تم نے آج تک دعا نہیں مانگی اس لیے ستا رہا ہے. دعا تو مانگو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تم کو یاد پڑتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگی؟ تمہارے اپنے مانگنے پر تم کو یقین آیا؟ میں کہہ دوں، آج اعلان کر دوں کہ میں بہت اچھا تعویذ دیتا ہوں، سب کی اولاد ایک جھٹکے میں نیک بن جائے گی. پورا لائن لگا دیں گے، مجھے جانے بھی نہیں دیں گے. تعویذ پر اتنا یقین ہے، تعویذ سے نہیں، اپنی دعاؤں پر. ماں باپ ہے تم، جاہل ہے تو کیا ہوا، مانگو اپنی اولاد کے لیے دعائیں، رو رو کرنا. ابھی میں گھر میں بیٹھا تھا، صبح میں ایک جگہ سے فون آیا، کہا کہ آپ نے ہم کو دعا مانگنے کے لیے کہا تھا اپنے داماد کے بارے میں کہ بھئی داماد کچھ ڈرگز وغیرہ ایسی ایسی چیزیں لیتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا. ہم دعا مانگنے بیٹھ گئے، تہجد میں مانگا، رو رو کر مانگا اللہ تعالیٰ سے. کہا اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی اور الحمدللہ اس کی پوری حالت بدل گئی. یہ دعا کی برکت ہے. اس لیے آپ یہ مت کہو کہ میں گنہگار ہوں. جس دن مسلمان یہ سمجھتا ہے مومن کہ میں تو گنہگار ہوں، میری کیا سنے گا، اس دن سے قبولیت پر چوکڑی لگتا ہے. یقین میرا اللہ ہے، دے گا. فَلْيُؤْمِنُوا بھی. ہاں ذرا وقت تو ہو رہا ہے، مجھے مول صاحب نے وقت دیا تھا لیکن کام کی باتیں آپ کو کہہ دوں. کبھی کبھی دعا مانگنے میں آداب، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو. اللہ بڑے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ آپ سچے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو. درود شریف ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے دعا مانگنے کے بیچ میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر سے درود پڑھا کرو. ایک میٹنگ ہوتی ہے تو کون جائے گا بھائی میٹنگ میں؟ وی آئی پی لوگ. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت کھجلی ہوتی ہے کہ میں بھی تو اندر جاؤں، لیکن سیکیورٹی اتنی مضبوط ہے کہ جانے نہیں دیتی. وہ بھی بہت ہوشیار ہوتا ہے، جہاں گیٹ ہوتا ہے نا وہ چپ چاپ دبک کر کھڑا رہتا ہے کہ ابھی جب وی آئی پی آئے گا اور ہٹو بچوں کی صدا لگے گی میں اس کو کہیں سے گھس جاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے، اور جب وی آئی پی آتا ہے تو وہ گھس جاتا ہے اندر سب اور سن کے بھی آتا ہے. یہی حال ہے، ہماری دعائیں ادھر ادھر کھڑی ہوئی ہے، قبولیت میں رکی ہوئی ہے. لیکن جب درود شریف پڑھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے قبولیت کا تو وہ دعائیں بھی چلی. اس لیے دعاؤں کے درمیان درود شریف بھی پڑھا کرو. لقمہ حلال کا کر لو، لقمہ حلال کا، کپڑے حلال کے. ان چیزوں سے بددعاؤں سے بچو، بددعاؤں سے بچو، اور کسی پر ظلم کرنے کی دعائیں مت کرو، اللہ قبول نہیں کرتا. آخری بات سن لو. کہتے ہیں اتنے ادب سے دعا مانگا، اتنا مانگا، کتنے دن سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ گھر پرانا ہو گیا ہے، جونا ہو گیا ہے، نوازے دے، ہوتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ.
اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی آیا جس میں بچوں کو دیکھا کھیل رہے، اس کا بھی بیٹا ہے اور دوسرے بھی، اس نے چاکلیٹیں دکھائی بچوں کو، آ جاؤ سب آ جاؤ، میں سب کو چاکلیٹ دیتا ہوں، سب کو دے دیا، خود کا آیا تو کہ چل پھٹ نہیں ہے یہاں سے۔ اب کیا ہوگا بچے کا حال؟ وہ بچہ کہتا ہے آپ یہ سب تمہارے ہیں، میں بیٹا ہوں، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ کہا میرے ہاتھ میں ہے، نہیں دوں گا۔ اب کیا حال ہوگا؟ وہ باپ کو لاتے مارتا ہے، وہ باپ پر تھوک رہا ہے، شور اتنا کرتا ہے کہ بیگم کہتی ہے اللہ کے بندے دے دو یار، پورا سر گھر پہ اٹھا لیا دونوں باپ بیٹے نے مل کر، تم بھی بچے جیسے بن گئے، چلے تو تیرا کام کر، بیٹا میرا ہے، آج یہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، مار رہا ہے، تھوک رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ اتنا روتا ہے، چلاتا ہے، پھر آخر میں باپ اس کو ایک دے دیتا ہے، وہ خوش ہو گیا، ابا بہت اچھے، ابھی تک تو نہ گئے تھے، بہت اچھے، سب کو 1-1 روپے والی دی، اس کو 50 والی کٹ کارٹ دی۔ تو اللہ بھی تڑپاتے بندے کو، فرشتے کہتے دے دو، خیر تیرا بندہ نہیں میرا ہے، پھر بندہ روتا، اللہ تڑپا کے رلا کے، بڑا مزہ آتا اللہ تعالیٰ کو، اور ایسی دے دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی باپ کے پاس بچہ پیسے مانگتا کو 5 روپے دو نے، ایک نہیں ہے، چل لے روپیہ چاہیے تو لے جا۔ یہ آپ کو کبھی یاد ہوگا جوانوں کو 100 روپے لینے کے، ابو 100 روپے دو، نہیں 100 روپے چاہیے تو لے جائے، 10 کی نوٹ ہے۔ باہر جا کے کیا کہتا ہے؟ کروڑ پتی باپ ہے، لکھوں پتی باپ ہے، قبر میں باندھ کے لے جائے گا، دیتا نہیں ہے، کنجوس ہے میرا باپ تو، ہے نا، ایسا کہتے ہیں۔ باپ سمجھتا ہے کہ ابھی دے دوں گا، یہ آپے سے نہیں پائجامے میں سے باہر ہو جائے گا، اس لیے باپ روک کر رکھتا ہے۔ پھر جب ایک دن آتا ہے کہ بیٹا آؤ، آفس کے اندر بلایا، کمرے میں بلایا، لو بیٹا یہ فائل۔ ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا میری پوری پراپرٹی، میرا پورا بزنس، پوری دکان، بیٹا یہ تیرے نام۔ ابا یہ کیا؟ میں نے تو مانگا بھی نہیں۔ جی بیٹا، جی مانگتا تھا تب نہیں دیتے تھے، آج بغیر مانگے میں دیا۔ اگر بیٹا تیرا مانگا ہوا اس وقت دے دیتا تو آج یہ پراپرٹی نہیں ملتی۔ میں نے روک کے رکھا تھا کہ میرے بیٹے کو دوں گا، برابر دوں گا۔ ایسے ہی اللہ کبھی کبھی روک رکھتے کہ ابھی دوں گا تو یہ پھٹ جائے گا، کہتا 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، ہاں ایک یہ کار دے دے، وہ کار دے دے، تو ابھی بیکار ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا، نئی ٹی شرٹ اور جینس پہن کے گھومتا پھرے گا یہ۔ اس لیے روکتے، محنت کرواتے اور پھر خوب دیتے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ حال ہے۔ خیر باتیں تو بہت کہنی تھی، اللہ رب العزت اس باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔